سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر رومان، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نگاہ ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے لتا منگیشکر کی آواز کا کاپی کر رہے ہیں۔ ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور ڈاکٹر منیش شکلا نے کہا تھا کہ بات کرنے کا اسی طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا اسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اور احمد وسیع نے کہا وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ حضرات سامعین، آج کا ہمارا یہ پروگرام کئی نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی نشست سیمینار کی ہوگی، جس میں ماہرین فن، اہل قلم اور دانشوران اپنے اہم موضوعات پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: پیپل کالج زیرو مائل ارریہ کے پرنسپل محترم جناب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب ندوی، اسی طرح ڈائٹ فارغ گنج کالج کے پرنسپل محترم آفتاب عالم صاحب، اور مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ ارریہ کے موقر استاد مولانا ہمایوں اقبال ندوی صاحبان، ہم ان تمام کا دل کے نہاخانوں سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بحیثیت مندوب ہمارے سیمینار میں قابل صحافی جناب پرویز عالم، جناب مشیر عالم اور محترم جعفر رحمانی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ہم ان تمام کا بھی دل کے نہاخانوں سے استقبال کرتے ہیں کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ حضرات، آج کے اس پروگرام کی دوسری نشست بہت دلچسپ اور بہت اہمیت کے حامل ہے، جس میں ہم شعراء کرام کے عمدہ کلام سماعت کریں گے۔ چونکہ شاعری کے تعلق سے ایک شاعر یوں کہتے ہیں کہ راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے، راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے دل شاعر پہ آیا ہوتا ہے۔ حضرات، شاعری کی زندگی خاصی رنگین، دلچسپ اور پرکیف رہی ہے۔ یہ اپنے سینے میں دل اور پہلو میں جذبات رکھتی ہے، ظلم بھی رکھتی ہے اور رحم بھی، بجلیاں بھی گراتی ہے اور پھول بھی برساتی ہے۔ شاعری شوق بھی ہے اور شرمیلی بھی، وصال کے مزے بھی بیان کرتی ہے اور روداد ہجر بھی سناتی ہے۔ شاعری شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی، ناکام محبت بھی ہے اور عشق کی سرمستی بھی۔ یہ سیاست کی قلابازیاں بھی بتاتی ہے اور کمزوروں کا درد بھی ظاہر کرتی ہے۔ دانائی الغرض شاعری زندگی، دل، درد، نشہ، مٹھاس، ادا، حیا، ہنسی، شرارت، بناوٹ، حکمت، دانائی
فخر و مباحات اب الغرض شاعری سب کچھ ہے. اسی طرح تیسری نشست جو آج ہمارے سیمینار کی ہے وہ ورکشاپ کی ہوگی، جس میں ضلع ارریہ کے مختلف اسکولوں سے تشریف لائے ہوئے اردو کے اساتذہ کرام اردو زبان سے متعلق کچھ سوالات حل کریں گے، اور نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے اساتذہ کو ضلع اردو زبان سے ارریہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا. اور اس طرح انشاءاللہ یہ پربہار اور پروقار تقریب انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. اور ان تمام نشستوں سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم پروگرام جو ہے اردو زبان اردو ڈائریکٹریٹ حکومت بہار کی ہدایت پر اردو زبان سے ارریہ کی جانب سے منعقد ہے. لہٰذا ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ضلع اردو ارریہ کے اہم عہدیداران بلکہ ضلع مجسٹریٹ صاحب اور ساتھ ساتھ اے ڈی ایم صاحب اور بی ٹی سی میم اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی تشریف لائیں گے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اردو کی محفل میں ہمارے دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اردو یہ کوئی مسلمانوں کی زبان ہے. اگر آپ تاریخ اردو ادب سے برادران مدن شعراء اور ادبا کو نکال دیں تو سچ مانیے کہ اردو کی تاریخ مدھم ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی. ایک شاعر ہیں جناب پنڈت زدشی گلزار دہلوی، وہ اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن کا، اردو جسے کہتے ہیں زبان ہے میری. ایک برادران وطن شاعر کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو پنڈت زدشی گلزار دہلوی کے نام سے موسوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرو مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا، میرو مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا، وہ زباں لب مرزا داغ کی رکھتا ہوں میں، 8 صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے، 8 صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے، فخر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں، فخر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں. اسی طرح ایک برادران وطن شاعر میں سے بہت ہی مقبول شاعر مشہور شاعر ہیں محترم پنڈت برج نارائن چکبست، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، وہ زندگی اور موت کا کی کشمکش کا اظہار بلکہ ایک سائنس بتلا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اسی طرح آپ شاعری کی تاریخ سے پنڈت منشی پریم چند کا نام ہٹا دیں، فراق رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام ہٹا دیں، اس طرح ڈھیر سارے بیشتر نام ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اگر تفصیل بیان کی جائے تو سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے. لہٰذا یہ ہماری زبان ہمارے اردو کی فخر کی بات ہے کہ ہمارے ضلع کے اعلیٰ عہدیداران بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اور جلد ہی ہماری یہ نشست اور ہمارا یہ پروگرام شروع ہونے والا ہے. ہم تمام کا پھر سے ایک بار دل کے نہا خانوں سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے خوش آمدید، وہ آئے ہمارے چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آئے ہمارے چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. آج کی ہماری یہ تقریب جو ہوگی اس میں نظامت کے فرائض انجام دیں گے جو اعلیٰ عہدیداران تشریف لائیں گے. ان کے درمیان محترم بشیر صاحب جو ایک موقر استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ نظامت کے فرائض انجام دیں گے. اس کے علاوہ سیمینار اور مشاعرے کی جو نظامت ہے وہ بھی ہمارے درمیان اردو مترجم کی حیثیت سے تشریف فرما ہے محترم مشکور صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ ناچیز آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ روبرو ہوتا رہے گا. اس طرح یہ ہمارا منظم پروگرام شام 5 بجے انشاءاللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوگا. ہم برادران مشتی صاحب کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کارروائی آگے بڑھائیں. برادران مشکور اردو مترجم رانی کی فاربس گنج مائک پر فون لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں نہیں بہت بڑھ جائے لگا لیتا ہوں بھائی سمان کیا جاتا ہے دے نہیں جاتا ہے. ویڈیو کیے ہیں کیا ہمارے ٹپر ٹپر کرنے کا؟ تو ایک آدھ بھیج دیجیے گا. فوٹو لینا چاہیے، ویڈیو کتنا آدمی
मजबूर